میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر، کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ایک ملک کی سوورنٹی کے خلاف، جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دی۔ 4 سال تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور آج تم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سما اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ ناظرین، عمران خان نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سب سے کم تھا، ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی تھیں، ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ تھی کیونکہ زرعی ملک ہے، تاریخی پیداوار تھی، انڈسٹری اوپر جا رہی تھی، ایسے میں 22 کروڑ کی آبادی والے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف سازش کی گئی۔ انہوں نے سابق اور موجودہ وزیر اعظم پر سنگین الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ لندن میں ایک بیٹھا ہوا شخص یعنی میاں نواز شریف کا انہوں نے حوالہ دیا، چھوٹا بھائی یعنی موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا انہوں نے حوالہ دیا، اور آصف علی زرداری یہ سازش میں ملوث ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ سازش کی کھلی عدالت میں سماعت کرے، سازش ثابت ہونے پر میاں شہباز شریف ان سے معافی مانگے۔ اپنے ہی لگائے گئے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کیا عمران خان نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر غیر جانبدار نہیں ہیں، وہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنان کو اسلام آباد مارچ کی کال کے لیے تیار رہنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ جبکہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے بعد آپ کا سازش کا بیانیہ بالکل دفن ہو چکا ہے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن سے اپنے اکاؤنٹس چھپائے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، پاکستان کے عوام آپ کی اصلیت جان چکے ہیں۔ ادھر امریکہ کی جانب سے بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے 4 سال میں ملک کے ہر شعبے میں تباہی مچائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان نے ڈھٹائی سے آئین شکنی کی ہے، عمران خان نے عدلیہ کے احکامات قانون کا مذاق بنایا ہے، اسے پاؤں تلے روندا ہے، ریاست کو ان سے ایک فتنے کی طرح نمٹنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو اور نواز شریف کی ملاقات کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق حکومت کا خاتمہ آئینی فتح قرار دیا گیا ہے اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل کام کو مکمل کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ حکومت کے لیے ناظرین معیشت کی بحالی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ IMF سے مذاکرات کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور مذاکرات میں پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی اگر سبسڈی ختم ہوتی ہے تو پھر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی۔ مفتاح اسماعیل کا یہ کہنا ہے کہ IMF قرض پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فیول سبسڈی برداشت نہیں کر سکتے، کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ 11 سے 12 روز ہو گئے ہیں لیکن آئینی بحران ایک ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں حمزہ شہباز صاحب، لیکن ان کی جانب ان کا حلف نہیں لیا جا رہا، اور آج ہائی کورٹ نے یہ پابند کیا ہے کہ صدر مملکت اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں اور وہ تاکہ حلف لے حمزہ شہباز سے۔ تو ایسے میں صادق سنجرانی کو منتخب کیا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد یعنی آج ہی کے دن حمزہ شہباز صاحب بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے، یعنی یہ آئینی بحران بھی پنجاب سے ختم ہو جائے گا۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب، پاکستان پیپلز شرمیلا فاروقی صاحب ہمیں جوائن کریں گی، اور تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حنیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح آج آپ نے پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سازش ہوئی ہے، اور جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہے اس بیانیے کے اوپر وہ قائم ہیں، مداخلت ہوئی ہے، سازش ہوئی ہے۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ سازش کرنے کے اوپر میاں شہباز شریف مجھ سے معافی مانگے۔ اگر وہ ایک کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ کمیشن کی فارمیشن ہونی چاہیے، اگر یہ کمیشن بن جاتا ہے اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفت میں کوئی فیصلہ دے دیتا ہے، تو جو مومنٹم ایک عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے، نیریٹو ایک بلڈ کیا ہوا ہے، اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ قابل قبول ہوگا ان کے مخالف کوئی فیصلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، 2 دفعہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں اور خاص کر جو کل والا ہے اس میں تو بڑا کلیئرلی انہوں نے وہ سازش کا لفظ اور کانسپریسی کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور ٹھیک ہے انہوں نے اس کو اپہولڈ کیا کہ جو ان کا پہلا اعلامیہ میں تھا کہ بلیٹنٹ interference in our internal affairs by that country. تو وہ they stand by that. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں
ग्राउंड रियलिटी जो मुझे नज़र आ रही है, मैं जो बड़ा क्लियर पाकिस्तान के हालात जो उस वक्त देख रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनको प्लेट में लग के जुडिशल कमीशन दे देगी. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, नंबर 1. नंबर 2 ये है कि हाँ, अपने जो उनके पास 15-20 दिन थे जब से इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने से पहले, अगर ये उस वक्त एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं तो फिर हम कह सकते थे कि एक इन्होंने गवर्नमेंट ने बनाया है, अब उसको रोल बैक करना इस नई मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, नई गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता था. लेकिन इन्होंने जब किया तो बनाया भी, तो वो एक रिटायर्ड जनरल साहब थे और वो भी 2 दिन के जाने से पहले बनाया, तो वो उसी वक्त मैंने कह दिया था दिस इज द नो गो. तो ये जो कॉन्स्पिरेसी वाला है, अल्लाह जानता है हकायक 100% क्या है. लेकिन याद रखें, आला अदलिया ने देख लिया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 दफ़ा उन्होंने कंस्पिरेसी की बात को रद्द कर दिया. पहली मरतबा भी उसका कोई जिक्र नहीं किया. तो व्हाई वुड द सुप्रीम कोर्ट गो फॉर अ जुडिशल कमीशन? आई डोंट थिंक सो. मैं समझता हूँ कि ये खान साहब का पॉलिटिकल नैरेटिव तो होगा, और ज़ाहिर बात है, आई एम नॉट अ गाय, वो उनकी अपनी हिकमत अमली, उनकी अपनी अपना सारी स्ट्रैटेजी है. मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कोई जुडिशल कमीशन मिलने वाला है. ठीक है, और ठीक है, इंटरफेरेंस के ऊपर पूरी कौम इकट्ठी है, गवर्नमेंट भी, अपना हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी, कि भाई ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है. लेकिन वो इंटरफेरेंस हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट के वजूद में आ गई. और मेरा नहीं ख्याल है कि देखें ना, अगर इमरान खान साहब उस वक्त चले जाते सुप्रीम कोर्ट में, जब वो लास्ट 72 घंटे का क्राइसिस हो रहा था, और जाके पेश हो जाते, तो शायद ऑनरेबल अदलिया इनको सुन लेती और कुछ बात कुछ और आगे पीछे हो जाती है. खान साहब भी नहीं गए, ये भी बैठे रहे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अपने हाउस में, पार्लियामेंट में, और वो सारे लोग जो हैं वो जोड़ तोड़ करते रहे, वो अपना अपोजिशन वाले, और वो अपने मिशन में कामयाब हो गए. और जिन्होंने इंटरफेरेंस की थी वो भी अब ऐसा लगता है कि शायद ब्रिगेडियर साहब बहुत देर कर दिया इमरान खान साहब ने जो अब ये मुतालबा कर रहे हैं. लेकिन शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको भी बहुत वार्म वेलकम प्रोग्राम में. ये बताइए, जिस तरह आज इमरान खान साहब ने ये मुतालबा किया है कि ओपन हेयरिंग होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और एक जुडिशल कमीशन का भी उन्होंने मुतालबा किया है, तो आप समझती हैं कि क्या वाकई ये जो लेटर गेट आ रहा है, अब इसके ऊपर कमीशन बनाया जाए और कमीशन ही इसका वाहिद हल है जिस तरह इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं, या फिर कमीशन क्या कर सकता है? आप समझती हैं कि कमीशन बनाने के बाद ही ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जिस तरह इमरान खान साहब इसकी डिमांड कर रहे हैं, या फिर ये पॉलिटिकली नारा ही है एक? जी बहुत शुक्रिया जैदी साहब. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक नैरेटिव बनाने की, बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई है इमरान खान साहब की जानिब से, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि पिछले 3.5 साल के अंदर जो उनकी हुकूमत की कारकर्दगी रही, या मैं कहूँ कि नाकस कारकर्दगी रही, नॉन कारकर्दगी रही, जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का जो एक उरूज पाकिस्तान ने देखा, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं आया. उसको छुपाने के लिए और पार्लियामान के अंदर अपनी अक्सरियत खो देने के गम में इन्होंने एक ये नैरेटिव बयानिया जो है ये पैदा किया है, जिसे आप आज लेटर गेट कह रहे हैं. अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ख़ुद थे तो उनकी सरबराही में भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें ना वज़ीर ख़ारजा थे ना इनके मुशीर थे. लेकिन उस मीटिंग के अंदर भी ये बात सामने आई कि किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, जिसकी बारे में ये बार बार कह रहे हैं, और ये बार बार ये कहा जा रहा है, जलसे जुलूसों में ये चिल्ला के फरमा रहे हैं कि जी मुझे एक साजिश के तहत, अमरीकी साजिश के तहत निकाला गया. सही. कल की भी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके अंदर भी ये वाज़े तौर पे कहा गया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी. इट्स एन ओपन एंड शट इशू कि आप अपनी अक्सरियत पार्लियामान में खो बैठे हैं. आइन और कानून के तहत जो आइन में दर्ज है, आपके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो पास हो गया और आप अपने घर जा चुके हैं. देखिए, होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को, जिस तरह वो अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहते हैं, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था. और जब अक्सरियत खो बैठे थे तो अपोजिशन की कुर्सी पर जाके ग्रेसफुली बैठ जाते और बाकी जो हुकूमत का मुद्दत रह गई है 1.5 साल, उसको पूरा करते. लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं तो कोई भी नहीं.
لیکن شرمیلا صاحبہ وہ آئینی طور پر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئینی طور پر تو ان کی حکومت کو نہیں ہٹایا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کے طور پر ہٹایا گیا، اور اس سازش میں انہوں نے آج اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے سازش کی، شہباز شریف نے یہاں سے ان کو سپورٹ کیا، اور آپ کے لیڈر آصف علی زرداری کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا آج کی پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا وہ بھی اس میں پیش تھے۔ دیکھیے جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے اس میں سارے ہی آ جاتے ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ پیپلز پارٹی اور جو اپوزیشن کی جماعتیں تھی اور ان کے اتحادی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم شروع میں کہتے تھے ان کو کہ اپنے اتحادیوں کو سنبھال لیں، اپنے لوگوں کو سنبھال لیں، آپ کو مسئلہ وہیں سے آئے گا۔ ان کے اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اپوزیشن پی ڈی ایم میں تو یہ کئی 2 سال سے کہہ رہی تھی کہ جی نو کانفیڈنس موشن لایا جائے، تو 2 سال سے باتیں ہو رہی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، یہ لانگ مارچ سے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ جناب استعفے اسمبلیوں سے نہیں دینے ہیں، نو کانفیڈنس موشن استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر آخری حربہ جو ہے وہ استعفوں کا ہوگا۔ لیکن 2 سال سے آپ یہ بات تو کر رہے تھے، آپ کی بات بجا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، لیکن اس کے اوپر کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا نا، ایک دم اچانک سے کنسنسس ڈیولپ ہو جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ساری جماعتیں ایک ساتھ کیسے اکٹھا ہو گئی، اس کے اوپر تو شک کر رہے ہو۔ اچھا نہیں ایک سیکنڈ، ایک ساتھ کیسے اکٹھا ہو گئے؟ دیکھیے تمام جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر ایک مختلف سوچ رکھنے والی جماعتیں ہیں، وہ اکٹھا اس بات پہ ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملک کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں، عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا، عوام جو ہے وہ پسی جا رہی، اس لیے اس حکومت کا گھر جانا ضروری ہے۔ اور پہلا جو پی ڈی ایم کا اگر آپ پریس ریلیز دیکھیں تو اس میں یہ آپشن موجود تھا کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، یہ پہلی جو ان کی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد جو پہلا بیانیہ سامنے آیا تھا تو اس وقت سے تھا۔ ہاں جھگڑا کس بات پہ بیچ میں ہوا جس میں ان کی بچت ہو گئی کہ پی ایم ایل این یہ کہتی تھی کہ عدالت اسمبلیوں سے استعفے دیں، پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی استعفے نہیں دینے ہیں، تحریک عدم اعتماد کو استعمال کرنا ہے۔ خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، یہ لمبی چوڑی کہانی جو بھی بیچ کے اندر آئی۔ خیر آخر میں آ کے جب سب نے اس بات کے اوپر ایک سیم پیج کے اوپر آئے کہ جی تحریک عدم اعتماد کا جو استعمال ہے، آئینی استعمال ہے، وہ ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حیرانگی کی بات ہے، یہ ہونا تھا، ایک دن دیر سے ہوا لیکن درست ہوا۔ ان کو شکر کرنا چاہیے، دیر سے ہوا تو ان کو مزید 1.5 سال اور مل گیا۔ چلیں جی، حلیم عادل شیخ صاحب، جس طرح عمران خان صاحب آج مطالبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہونی چاہیے اور اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم انہوں نے مطالبہ کیا، چیف الیکشن کمشنر سے وہ مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سر چیف الیکشن کمشنر کو تو خود انہوں نے لگایا ہے، آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں ایک چیف الیکشن کمشنر، ایک اس بندے کو استعفے کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں جس کو آپ نے خود لگایا ہوا ہو؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس تو اقتدار تھا، آپ اپنے اقتدار کے دور میں آپ ان کو ہٹانا چاہتے تو ان کو ہٹا سکتے تھے، ان کا استعفیٰ اس وقت مطالبہ کرتے، اس وقت میں ان کا مطالبہ کیوں سر؟ دیکھیے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ آئینی عہدہ تھا، یہ خود ہم نے نہیں لگایا، یہ کنسلٹیشن ہوئی تھی، ہم نے نام اور دیے تھے، اپوزیشن نے اس وقت کی اپوزیشن نے نام اور دیے تھے، اس کے بعد اس پہ دونوں کٹھے بڑا لمبا قصہ ہو گیا تھا، آخری سے آ کے یہ کہیں اور سے نام آئے، ملا کے یہ نام تھی، ہم نے ہمارے اپوائنٹی نہیں ہے، یہ آئینی پوسٹیں جو ہوتی ہیں وہ اس وقت آئین کے مطابق وہ اپوزیشن اور حکومت کی کنسلٹیشن سے، پرائم منسٹر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر کی کنسلٹیشن۔ شیخ رشید کا آپ کو یاد دلا دوں سب سے زیادہ قریب ہے عمران خان صاحب کے، ان کا آن ریکارڈ بیان موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سفارش کے اوپر میں نے ہی سفارش کی تھی، عمران خان صاحب سے کہا تھا یہ میرے سیکرٹری رہ چکے ہیں، ان کو لگائیں، یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ دیکھیے جی بہت سارے لوگوں کے نام دیتے ہیں، شیخ رشید صاحب نے بھی دیا ہوگا، لیکن لازم بات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ایک کنسنسس کے طور پہ جب سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو کوشش کی گئی، اور اس کا مطلب یہ جانتے پوچھتے کہ یہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں، یہ جانتے پوچھتے کہ سعید مہدی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، بڑے کلوز تھے، لائک فیملی ممبر تھے، ان پہ اعتراض نہیں کیا گیا، لیکن جب ان کے فیصلے نظر آئے کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، انصاف نہیں مل رہا، تو بات یہ جو خان صاحب نے کہا کہ جب امپائر پہ ایک ٹیم
اعتراض کر دے, جج پہ کوئی وکیل اعتراض کر دے کہ پلیز اس کو ناٹ بفور می کریں آپ, تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, ایک طرف یہ چوچو کا مربع, یہ مکس اچار, یہ سانجے کی ہانڈی, اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف. اگر وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پہ اعتبار نہیں ہے, تو چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بڑے آرام سے, احترام سے ریزائن کر کے چلے جانا چاہیے, ورنہ ان کو تو جانا پڑے گا, چونکہ عوام نکل آئی ہے باہر. اور دیکھیے گا اب انشاءاللہ جو آج کال دی ہے, جو حقیقی آزادی کے لیے جو مارچ ہم کریں گے, اس کے اندر ان سب کو جانا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے چلے جائیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آبویس ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بائسڈ ہو چکا ہے, وہ ایک طرف ہو چکا ہے, یک طرفہ فیصلے کر رہا ہے, اور اس کے فیصلوں پہ اعتراض کرنا کسی کا حق ہے. اور ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کس کو لگا دو, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو, تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. اور مجھ سے پہلے میری بہن جو بات کر رہی تھی شرمیلا فاروقی صاحبہ, سائفر کے حوالے سے, آج ہمارے نیریٹو کی توثیق ہوئی ہے گزشتہ روز پلیز ہے. اس نیریٹو کی توثیق کیسے ہوئی؟ اس میں تو بلاول صاحب کہتے تو لیٹر ہی نہیں ہے, ڈرامہ ہے. مریم نواز کہتی تھی خالی خط لہرا دیا. شہباز شریف کہتے تھے اگر مجھے پتا چل جائے کہ ایسی کوئی چیز ہے تو میں تو آپ کے ساتھ, میں چھوڑ دوں گا, آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. ایک تو ہمیں ساتھ نہیں کھڑا کرنا, آج ہمارے کپتان نے کہہ دیا, لیکن کل اسی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں, پرانی میٹنگ کو سیکنڈ کرنے کا مطلب کہ یہ خط تھا, اس میں ڈونلڈ لو نے ذکر کیا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے, اور اس کے اندر ذکر کیا تھا کہ اگر عمران خان اگر اب کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کو پتا تھا پھر یہ غلام آئیں گے, تو ان کو معاف کر دیں گے. اور اگر ناکام ہوتی ہے تو ہم جو ہے. اچھا, دو چیزیں سر, دو چیزیں حلیم عادل شیخ صاحب, دو چیزیں ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو لگانے کے لیے شیخ رشید نے, جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کا ریکارڈ پر موجود ہے, انہوں نے خط لکھا تھا, عمران خان صاحب سے سفارش کی تھی, تو اب کیا آپ ان کی قابلیت کے اوپر شک کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ایک غلط مشورہ دیا؟ ایک چیز. دوسرا, آپ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے آپ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے اوپر تیزی سے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ سنایا جائے گا, کیا یہی وجہ ہے ان کو ہٹانے کی؟ دیکھیے, ایک تو شیخ رشید صاحب نے اگر خط لکھا, مجھے تو نہیں پتا, بہت سارے لوگوں کی سفارشیں کرتے ہیں, لیکن جانتا ہوں کہ خالی شیخ رشید صاحب نے ان کو ریکمینڈ نہیں کیا تھا, وہ کہیں اور سے بھی ریکمینڈ ہوئے تھے. تو یہ بھی بہت ساری سٹوری الگ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں فورن فنڈنگ کیس میں اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ انصاف ہو تو ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ہمارا کیس چلائیں, اوپن چلائیں, میڈیا کے سامنے چلائیں, تینوں کیسز لے آئیں, ایک جیسی سپیڈ رکھیں. پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ تو رات کو عدالتیں کھل جائیں, دوسری طرح دن میں بھی انصاف نہ ملے. یہ جو ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, اب ہم چلے گئے عوام کی عدالت میں. اب ہماری عدالت جو ہے عوام کی, اور عوام کی عدالت کا فیصلہ بھی آ چکا ہے. عوام کی عدالت نے ان تمام فیصلوں کو رد کر دیا جو کہ پچھلے دنوں بہت ساری عدالتوں میں ہوئے, بہت ساری جگہ ہوئے. ہم اس وقت جس طریقے سے عوام کھڑی ہے, پشاور میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, تو اس سے پورا ٹیمپریچر سب کو پتا ہے. اور ہم نے تو خلاف بھی کر دیا جلسہ جو اسپیس ہوا تھا اس روز. جس طریقے سے پوری قوم پوری دنیا میں کھڑی ہو چکی ہے. لیکن یہ قوم آپ کے ساتھ کب تک کھڑی رہے گی سر؟ ان کو کب تک آپ انگیج رکھیں گے, کب تک آپ ان کو انٹیکٹ رکھیں گے؟ چونکہ اب آگے بھی جلسے, تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے, کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ نے جلسے بہت اچھے کیے ہیں, لیکن سڑکوں سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے حلیم عادل شیخ صاحب؟ جس طرح سے سڑکوں پر آپ سیاست کر رہے ہیں, اس سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ تبدیلی کا سر چشمہ عوام ہوتا ہے, اور عوام عدالتوں میں نہیں بیٹھی ہوتی, دفتروں میں نہیں بیٹھی ہوتی. عوام جب سب کچھ چھوڑ کے گراؤنڈ پہ آ جاتی ہے تو تبدیلی نہیں, انقلاب آ جاتا ہے. اب تبدیلی ہوگی پرانی, اب انقلاب آنا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہماری خودداری, ہماری خود مختاری, ہماری آزادی کا سودا کیا ڈالروں کے. بس اب یہ انقلاب آنا ہے جنہوں نے امریکہ کی خواہش پر ایک بہترین. چلیے, نقطہ آپ کا آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی سے بڑھ کر اب انقلاب آنا ہے. مجھے ایک بریک, اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور حلیم عادل شیخ صاحب بریک سے جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اب تبدیلی سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے اور انقلاب آئے گا. تو فاروق حمید صاحب، عمران خان صاحب یہ بیانیہ بنانے میں تو کم از کم کامیاب ہو گئے ہیں. ان کا یہ بیانیہ اگر سیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے، جو پہلے اپوزیشن اتحاد تھا، انہوں نے ان کے خلاف سازش کی اور سازش کے تحت ان کو ہٹایا اور یہ لوگ ساتھ ان کے ملے ہوئے ہیں. اور آج اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا، آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا. وہ تو ان کو غدار قرار دے رہے ہیں. اگر یہ بیانیہ ان کا بکتا ہے اور جس طرح انہوں نے کال دی ہے کہ میں اب کال دوں گا اسلام آباد کی، اور ایسے میں اگر الیکشن ہی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا واحد حل آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، یا اس حکومت کو موقع دینا چاہیے 1.5 سال بعد جب وقت ہوگا اس پر ہی انتخابات کروائے جانے چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا اس وقت حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ تو کلیئرلی کل میرے خیال انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پہ ہوں گے. اور مجھے ذاتی طور پہ کوئی شک نہیں ہے کہ میرے خیال ہے یہ گورنمنٹ جو ہے ناٹ ان ہری کہ جناب اکتوبر نومبر میں جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس طرح کے الیکشن ہو جائیں. اب مجھے اس طرح کی کوئی چیز ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے ایسے دیکھیں، پہلی بات ہے کہ عمران خان اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت پورے the wind is blowing against him. مانتا ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستان کو موبلائز کیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن عدلیہ کا موڈ دیکھیں، آنریبل عدلیہ کا موڈ، ان کی آبزرویشنز کہ آرٹیکل 63A والا جو معاملہ ہے وہ اب عید کے بعد ہوگا. حالانکہ اتنا ارجنٹ معاملہ تھا بیکاز اس سے نیشنل اسمبلی بھی افیکٹ ہوتی ہے اور آپ کی پنجاب اسمبلی بھی افیکٹ ہوتی ہے. لیکن وہ ان کا عید کے بعد مزید اس پہ وہ دلائل ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ہیئرنگ ہوگی. اور ایک بات ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب بے شک انہوں نے ان کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہم نے دیکھا تھا بہت مزاحمت کی تھی جب ان کی گورنمنٹ تھی، پچھلے سال کی بات ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ ہی ول اسٹیپ ڈاؤن. پاکستان ریسنٹ ایئرز میں، دہائیوں میں اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر ریزائن کیا وہ محترم جسٹس فخر الدین ابراہیم صاحب تھے، فخرو بھائی جن کو کہتے تھے، نہایت ایماندار اپرائٹ. لیکن وہ 2013 کے الیکشن میں جب بڑے پیمانے پر دھاندلیوں کا اعتراف کر لیا گیا ہر لیول پہ، ہی ریزائنڈ ان اگست 2013 الیکشن کے 3 مہینے بعد کہ میں آئی فیلڈ ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشن اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. وہ ریزائن کر گئے. سو پہلی بات، آئی ڈونٹ تھنک دی چیف الیکشن کمشنر ول ریزائن. جہاں تک آنریبل عدلیہ کے تعلق ہے، ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو فیصلہ دیا تھا سر آنکھوں پہ عدلیہ کا فیصلہ ہے کہ 30 ڈیز میں آپ فورن فنڈنگ کو اس کو آپ وائنڈ اپ کریں. مانتے ہیں ہم سب کہ 6 سال ہو گئے، وائی شوڈ دا کیس لنگر آن فار 6 years. لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں دا پاکستانی کہ جناب ایسا فیصلہ آ جائے محترم ہائی کورٹ کی طرف سے اور محترم سپریم کورٹ کی طرف سے کہ جناب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بیٹھے اور 30 دن کے اندر ماڈل ٹاؤن کا، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس جو ہے وہ آپ اس کا فیصلہ کریں. مزہ تو تب آئے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن آئی ڈونٹ تھنک ایسا کوئی چیز ہوگی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، عمران خان کا یہ جو لانگ مارچ پہ جا رہے ہیں وہ میں نے بڑا اس کا سوچا ہے. اگر یہ وہی پرفارمنس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے جو 2014 میں تھا، جس میں میں بھی شامل تھا، مجھے یاد ہے سارے لوگ بڑے جذباتی تھے، لیکن 127 دن کے دھرنے نے کیا اچیو کیا؟ گورنمنٹ نہیں جائے گی، میں آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. نمبر 2، اگر ان کو جوڈیشل کمیشن سمجھتے مل جائے، ناٹ ایٹ آل، کیونکہ وہ سپریم کورٹ سے مانگ رہے ہیں، ناٹ فرام دس گورنمنٹ. اور چیف الیکشن کمیشن مانگ کا وہ ریزائن نہیں کریں گے. 2014 میں کیا ہوا تھا؟ ان کو صرف ایک، وہ الیکشن ریگنگ کے خلاف نکلے تھے، ان کو ایک جوڈیشل کمیشن مل گیا تھا، اس نے بڑا زبردست کام کیا، میں مانتا ہوں. ٹی او آر بڑے اچھے تھے ان کے، لیکن اس پہ عمل درآمد ہوا؟ ناٹ ایٹ آل. اٹ از ناؤ اے پارٹ آف ہسٹری. سو عمران خان صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ یہ بڑے کامیابی سے گول میں تو داخل ہو جاتے ہیں، میں ہاکی کی زبان میں بات کر رہا ہوں، گول میں داخل ہو جائیں گے، گول کے ڈی میں، وہ جو ڈی جس کو بولتے ہیں، لیکن گول اورینٹڈ نہیں ہے. صحیح، وہ اچیو کچھ نہیں کر پائیں گے. شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، ایک تو 2-3 چیزیں ہیں کہ اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا یہ آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے جس طرح عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں؟ اور اس وقت تو ان کی ون پوزیشن لگ رہی ہے، چونکہ مومنٹم تو انہوں نے بنا دیا ہے، جو جلسے جلوسوں میں لوگوں کو تو وہ جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایک چیز، کیا ارلی الیکشن آپ کو سوٹ نہیں کرتے؟ دوسرا،
اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت واقعی ون ون سچویشن ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا، جو میاں نواز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کی، اس ملاقات میں کیا چیزیں طے ہو رہی ہیں؟ کیا مستقبل کے سیاسی اتحاد کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے؟ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے، پہلے تو میں ذرا حلیم عادل شیخ صاحب کی بات کو اس کا جواب دینا چاہوں گی، اور آپ نے بھی شاید مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو انہوں نے مطالبہ اب جا کے کیا ہے نا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے تینوں جو کیسز ہیں اس کو ساتھ سنیں اور اوپن کورٹ میں سنیں. جی آپ کو معلوم ہے یہ کیس کب سے چل رہا ہے؟ ان کا فورن فنڈنگ کیس، اس کو 7 سال 6 مہینے ہو گئے. جی ہاں. اور 7 سال 6 مہینوں میں انہوں نے 60 ایڈجرنمنٹس لی ہیں، 9 وکیل بدلے ہیں، اور اب جا کے 7 سال 6 مہینے بعد اب یہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ جی اب یہ تینوں کا کیس ساتھ چلے اور ابھی اوپن کورٹ میں ہو. تو یہ اگین یہ پچھلے 7.5 سال جو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے رہے، 60 ایڈجرنمنٹس لی، 9 وکیل بدلے، پھر ان وکیلوں نے اپنی ایڈجرنمنٹس لی، تو یہ ان کا ڈیلینگ ٹیکٹک تھا. ان کو پتہ ہے دس اگین از این اوپن اینڈ شٹ کیس، جس دن اس کا فیصلہ آ گیا یہ فارغ ہے. اچھا، دوسری چیز یہ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، تو دیکھیے میرے بھائی، اس ملک میں کسی کی چاہنے سے یا نہ چاہنے سے یا کسی کی تاریخ دینے سے الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن وہ قرار وقت کے اوپر ہوگا، اور الیکشن کمیشن کرانے کا مجاز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، وہ کوئی حکومت نہیں کرائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی حکومت سے فارغ ہو گئے تو جی وہ کھڑے ہو کے مطالبہ کر دیں کہ اگلے مہینے الیکشن کرا دو تو جی ہم الیکشن میں چلے جائیں گے. الیکشنز ہوں گے، الیکشنز برحق ہیں، لیکن الیکشنز کے لیے الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں تاکہ ملک میں شفاف اور منصف الیکشنز ہوں اور کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ الیکشنز رگڈ ہیں، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے بارہا. دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو اب یہ فوکس کرنا چاہیے، عوام کو یہ بتانا چاہیے اپنے جلسوں جلوسوں کے اندر کہ انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں کیا ڈیلیور کیا عوام کے لیے. یہ جو بیانیہ انہوں نے پکڑ رکھا ہے نا، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والا، امریکی سازش اور جی ہم غلامی نہیں کریں گے، یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بڑا پاپولر سلوگن ہے، لیکن اس سے ان کے پچھلے 3.5 سال کے جو بلنڈرز ہیں، جو چوریاں چکاریاں ہیں، اور جو عوام کو انہوں نے گھٹنوں پہ جن کو لے آئے ہیں اور غریب کو غریب تر کر دیا، یہ اسے چھپا نہیں سکیں گے. الیکشن میں جائیں گے تو کیا بتائیں گے، کیا کریں گے کہ کیا کرا تھا ہم نے 3.5 سال اور ہم آگے کیا کریں گے. what do they have on the plate. شرمیلا فاروقی صاحب 3.5 سال کی کارکردگی ایک طرف، اور سازش کے اوپر جو انہوں نے ایک یہی تو بات ہے نا، 3.5 سال کے بلنڈر ایک طرف. ابھی تو آہستہ آہستہ بڑی چیزیں کھل رہی ہیں، توشہ خانہ کا معاملہ کھلا ہے، ان کے ہیلی کاپٹر کے 1 ارب روپے کا پیٹرول کا معاملہ کھلا ہے، ابھی تو بڑی چیزیں کھلیں گی. فرا بی بی بھی آ گئی ہیں، نہ جانے کیا کیا نام سامنے آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پتہ چلے گا کہ یہ پیچھے کیا کر کے گئے. دکھانے کے لیے تو بڑی انصاف کی باتیں کرتے تھے بڑی کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن یہ خود بیٹھ کے کرپشن کراتے رہے، خود بیٹھ کے انہوں نے عوام کو پیسا ہے، عوام کے گلے سے نوالا انہوں نے کھینچ کے باہر نکالا ہے. عوام رل چکی ہے، عوام بیزار ہے، اور عوام سمجھتی ہے کہ یہ کیا ہے. ان کی اصلیت ان کے سامنے آگے، کیا کیا یو ٹرنز انہوں نے نہیں لیے، کیا کیا وعدے کیے تھے. چلیں جی، فوری طور پر اگر الیکشن ہو جاتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، تو کیا آپ نیریٹو لے کر جائیں گے عوام کے سامنے، کیا بیانیہ ان کے سامنے رکھیں گے؟ چونکہ 3.5 سال کی پرفارمنس تو جس طرح شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ سب کے سامنے ہیں، تو کیا اس پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن جیت سکتے ہیں اگر فوری طور پر بھی الیکشن ہو جائیں؟ چونکہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں اب تو صرف آپ غداری کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی میرے سازش کے خلاف امریکہ کے ساتھ مل کر سازش کی اور میری حکومت کو ہٹا دیا. اب تو صرف آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ بیانیہ آپ لے کے جاتے ہیں تو کیا اس سے کامیابی ہوگی؟ چونکہ پرفارمنس تو آپ کی سب کے سامنے ہے 3.5 سال کی. ابھی دیکھیے گا، ایک تو میں پہلے کلیئرٹی دیتا چلوں کہ ہمارے پاس ہمیں کام کرنے کے لیے ملے 2 سال، چونکہ تقریباً 1.5 سال بعد کورونا آ گیا، پھر الحمدللہ کورونا کو فائٹ کیا، اور دنیا میں سب سے بہترین طریقے سے کووڈ-19 کو جس نے فیس کیا، جس نے فائٹ کیا، جس نے کم بیک کیا، وہ پاکستان ہے اور کوئی نہیں ہے. جس میں غریبوں کا بھی خیال رکھا گیا، جس میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی حکومت یہاں صرف بھاشن دیتی رہی، بھاشن تو بڑی بڑی باتیں کرتے رہے، کچھ نہیں دیا. وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت تھے، انہوں نے غریبوں میں 260 ارب روپے دیا،
اور اس کے علاوہ اکانومی کی بات کرتے جی ہم اپنی پرفارمنس لے کر بھی جائیں گے. عوام کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو آزما لیا, آپ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بغیرتی کے ساتھ نہیں جانے دیں گے, ہم آزادی کے لیے نکلیں گے, ہم سازش کے خلاف نکلیں گے, لیکن ہم پرفارمنس سے جائیں گے. ریزرو سب سے زیادہ تھے ہمارے پاس, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سب سے کم تھا. ہم نے کس انداز سے آخر میں اتنا بڑا پریشر تھا, پیٹرول کو ہم نے نارملائز کیے رکھا, آخر میں ہم نے بجلی کے ریٹس کو, اب یہ کہتے ہیں بلاول زرداری کے منہ میں کیسٹ لگا ہوا تھا, پی ٹی آئی ایم ایف, پی ٹی آئی ایم ایف, پی ٹی آئی ایم ایف, جیسے نا سی ڈی کسی نے ٹیپ کر کے لگا دی ہو. اب وہ کدھر گئے؟ مفتہ اسماعیل کیا کرنے کیا ہوا ہے؟ وہ بلاول زرداری کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے, اور وہ یہ کہتے تھے جی اسٹیٹ گورنر اسٹیٹ بینک کو نہ جانے کیا کیا. کل گورنر اسٹیٹ بینک مین کرسی پہ بیٹھا تھا اور مصطفیٰ حسین چپڑاسی کے طور پہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ گئے تھے آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملنے کے لیے, نہیں ملا, ایم ڈی نہیں ملا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے مل کے آ گئے. کل سے بیان کیا دے رہے ہیں کہ پیٹرول دنیا بھر میں ایسا ہے, بڑھانا پڑے گا, بجلی بڑھانی پڑے گی, یہ کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی ایم ایف, یہ غدار تو یہ لوگ ہیں, غلام تو یہ لوگ ہیں. اب امریکہ کے کہنے کے وہ دم ہلاتے ہوئے سب پہنچ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی ایم ایف, پی ٹی آئی ایم ایف منہ میں کسی نے بھر دیا تھا, کدھر ہے, کدھر گیا وہ تھا مفتہ اسماعیل کل؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں اب یہ دیکھیے گا پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے. آج شہر کراچی آپ نے شروع کیا تھا نا, آئی ایم ایف کا پروگرام آپ نے شروع کیا تھا نا, اس کو کنٹینیو تو کرنا ہے نا سر, اس کو ختم تو نہیں کر سکتے. حکومت چلی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہی ختم ہو جائے؟ جا حضور سما بھائی میری بات سن لیں پوری, سب گورنمنٹ جاتی ہیں, اس کے لیے جانا پڑتا ہے. میں آج کہنا چاہ رہا ہوں, آج کراچی شہر میں آپ بھی بیٹھے, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, دھکیل دیا کراچی کو لوڈ شیڈنگ کے اندر. پورے سندھ میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 16 گھنٹے بجلی نہیں ہے. کیوں؟ 300 میگا واٹ جو کراچی کو زیادہ ملا تھا, کراچی دشمنی انہوں نے کی ہے. 90% ریونیو سندھ کے شہر جنریٹ کرتا ہے کراچی, 65% ملک کے. آج کراچی کے شہری روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں, سحری کے وقت بجلی نہیں ہے, افطاری کے وقت بجلی نہیں ہے. یہ ان کی مہربانی ہے. پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے. سر آپ تو بتائیں نا, 3.5 سال آپ کی حکومت رہی کراچی میں, آپ کے تو ایم این ایز ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے. آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا, کیا دیا کراچی کو آپ نے؟ اچھا جی, پہلے میری پوری بات سن لیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ 12 ارب سے زیادہ ہمارے ایم این ایز نے علاقوں میں کام کیا, جو انہوں نے, ان کے اتحادیوں نے, ماموں بھانجوں نے نہیں کیا. کراچی کو یہ جو میت خانہ بسے, اس کی جگہ گرین لائن ہم نے دی. وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پیکیجز آپ نے کراچی کو دیے, لیکن نظر کچھ نہیں آیا کہیں پہ کچھ لگتا ہوا. ایک بریک, دل شیخ صاحب مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے, اور اپنے معزز مہمانوں سے میری درخواست ہے کہ مختصر بات کیجیے گا, چونکہ تاکہ سب کو پراپر وقت مل جائے. فاروق صاحب, آخر میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو مقبولیت عمران خان صاحب کو اس وقت حاصل ہو گئی ہے, تو اس میں اگر کوئی توشہ خانہ کے حوالے سے کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے, یا پھر کچھ اور چھوٹی موٹی کرپشن کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں ان کی ٹیم کی جانب سے, یا پھر جس طرح سے اب ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے 1 ارب روپے ہیلی کاپٹر کے اوپر ہی پھونک دیے بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس آنے جانے میں, تو کیا عمران خان صاحب کو ہٹ کریں گی یہ چیزیں, یا پھر جس مقبولیت پر وہ پہنچ چکے ہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں جی, میرا ویو پوائنٹ پہلے دن سے بڑا کلیئر ہے. جب سے میں میڈیا میں آیا ہوں, میں نے نیب چھوڑا 2009 میں, اور اس تحریک میں ہوں, احتساب کی تحریک, اکاؤنٹیبلٹی فار آل. اگر عمران خان کے خلاف کوئی ایسے کیسز آ جاتے ہیں سامنے, اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے, وائی ناٹ. اگر باقی 2 گورنمنٹس کی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہوئی ہے, پی ایم ایل این کے لوگوں کی ہوئی ہے, تو ان کے لوگوں کی بھی ہونی چاہیے بالکل. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نیب ہی بند کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ شاید چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہی تھا, آج بھی بات ہو رہی ہے یہ نیب کا الیکٹورل ریفارم. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں تو کہتا ہوں نیب کو بند کر دیں, کیونکہ اگر اینڈ میں کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلا اور 68 سال کیسز چل رہے ہیں اور منطقی جاب تک نہیں پہنچے, تو بہتر ہے کہ ہم جو 8-10 ارب روپے, شاید اس سے بھی زیادہ ہر سال نیب پہ خرچ کرتے ہیں, بے شک انہوں نے 600-800 ارب روپے ریکور کیا ہے پچھلے 20 سال میں, لیکن جب ہائی پروفائل کیسز کا کوئی رزلٹ نہیں تو بھی نیب بند ہی کر دیں. اور میرا ورڈ ہوگا ریسٹ ان پیس, اکاؤنٹیبلٹی. لیکن اگر نیب بند نہیں ہوتا, بالکل جناب آپ کریں, کیسز چلائیں. عمران خان کو ہمارے رشتے دار تو نہیں ہے نا, ہی از لائک اینی ادر پاکستانی. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, اگر عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں ارلی الیکشنز میں,
लेट अस सी कुछ हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब हो जाती है। यू नेवर नो कल व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान, हालात इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं। तो ये बात मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त उनके साथ एक पब्लिक सिंपैथी वेव है, उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर है which will give him an edge in the next election। इसमें मुझे कोई शक नहीं। ठीक है जी। शर्मिला फारूकी साहिबा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल काम को मुकम्मल करने पर भी बातचीत हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की और आसिफ अली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें, तो आप जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी ये कह रहे हैं कि नैब को भी ख़त्म करने के हवाले से बातचीत हो रही है, क्या इस तरह की कोई चीज़ें ज़ेर गौर हैं आप लोगों के दरमियान? और वो जो मैंने आपसे सवाल किया था कि पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट के ऊपर कोई बातचीत चल रही है आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, एक चीज़ इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि सिंध की सियासत के हवाले से, क्या गवर्नर सिंध मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का होगा? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक अनफिनिश्ड एजेंडा रहा, क्योंकि उसमें से काफ़ी शिकों के ऊपर जो है अमल दरामद नहीं हो पाया, जिसमें से एक शिक ये भी थी कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाया जाएगा जो नैब को रिप्लेस करेगा। सो डेफिनेटली इसके ऊपर भी बातचीत होगी और शायद हो भी रही है। सही है। किस हद तक पहुंची है ये मैं भी आपको नहीं बता सकती। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, सियासत के अंदर इत्तेहादी, कल के इत्तेहादी जो थे MQM PTI के, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के इत्तेहादी हैं। तो सियासत में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। रवायती तौर पे हम एक दूसरे के हरीफ रहे हैं, लेकिन आइंदा इलेक्शंस में जब हम जाएंगे तो डेफिनेटली ये मुमकिन है कि सीट एडजस्टमेंट्स हों और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए सीटों को और वोट्स को ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और गवर्नर को बता दें, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। शर्मिला, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलना चाहिए। MQM का गवर्नर सिंध में MQM का गवर्नर आएगा, इसके ऊपर हो सकता है, व्हाई नॉट, बिल्कुल ठीक है जी। सिंध में MQM का गवर्नर आ सकता है। हलीम आदिल शेख साहब, फाइनल कमेंट आपका सर। जिस तरह बता रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि अगर तो अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान साहब, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त तो वो महराज के ऊपर हैं, उनको हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनके सपोर्टर्स भी हैं, लेकिन आपके ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि एक फ़ैन क्लब है आपका जो आपके जलसों में आ रहा है, वो फ़ैन क्लब आपके जब MNAs वगैरह हलकों में जाएंगे तो हलकों में वो वोटर्स जो हैं वो वोटर्स में तब्दील नहीं होंगे जो आपके सपोर्टर्स हैं। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। इंशाल्लाह इलेक्शन में बता देंगे इसका जवाब आपको कि ये कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। लेकिन मैं एक और चीज बताता चलूं, तोशा खाना मैं सुन रहा हूं सबसे, और ये हेलीकॉप्टर का बताता चलूं कि हेलीकॉप्टर में ये जो 1 अरब का पेट्रोल की बात हो रही है, इसमें से 48 करोड़ का मेंटेनेंस है हेलीकॉप्टर की। अगर ये मेंटेनेंस उस पर गवर्नमेंट ने कराई है तो भाई हेलीकॉप्टर बनी गाला भिजवा दें। अभी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ इसको, क्राइम मिनिस्टर क्यों इस्तेमाल कर रहा है? अगर ये प्राइवेट जाती हेलीकॉप्टर था, उसकी मेंटेनेंस हो गई तो इसको भिजवा दे बनी गाला। और दूसरी बात, वजीर आजम इमरान खान जब थे तो अमेरिका भी जब गए थे तो जितना नवाज शरीफ के सिर्फ लेमोजीन का जो खर्चा आया था, जो किराए पे ली थी इन्होंने, उतना इनके पूरे विजिट का खर्चा था। और ये एम्बेसडर के घर में जाके ये इन्होंने रिहाइश की थी और कोई एक्स्ट्रा कोई बैरूनी खर्चा नहीं। बनी गाला को ऑफिशियल रेजिडेंट डिक्लेयर कर सकते थे, नहीं किया। आज चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को देख ले, मजीद खस्ता हाल हो चुका है। जबकि इनके राविन महल मॉडल 3 इस वक्त जो है वो वजीर आजम हाउस डिक्लेयर हुए हैं। साहब के बिलावल हाउस, बम प्रूफ बिलावल हाउस, मतलब कराची, लाहौर, जाने कहां टंडो जाम तक में बम प्रूफ बिलावल हाउस बने हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इमरान खान पे बात करते हो तुम हेलीकॉप्टर की, वो अपने घर गया आया तो उसके ऊपर उन लोगों को तो आप चोर डाकू करार देते रहे। 3.5 साल तक तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नवाज को चोर डाकू करार दिया, लेकिन आपका अपना अमल तो सर फिर आपको साबित करना था ना। आपको तो किफायत शारी से काम लेना था। आपने हेलीकॉप्टर क्यों यूज किया? आप जा सकते थे, वजीर आजम हाउस जा सकते थे, प्रोटोकॉल आपके साथ होता है, गाड़ी आप जा सकते थे। खैर बहरहाल चूँकि प्रोग्राम में वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। हलीम आदिल शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फारूक हमीद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, और शर्मिला फारूकी साहिबा आपने भी वक्त दिया। अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने